ان کے بڑوں کے نزدیک تو میرے عزیزو رام بھی اللہ کے نبی ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کرشن بھی اللہ کے نبی، لکشمن بھی اللہ کے نبی معاذ اللہ رب العالمین۔ 22 جنوری کو لے کر میرے عزیزو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں۔ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ 22 جنوری کو ایودھیا کے اندر جو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے رام مندر بنایا ہے اس کا ادگھاٹن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ان کا میٹر ہے، اس میں کسی اور کو انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور کو مداخلت کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے جائیں گے، کیسے خوشی منائیں گے، کیا کریں گے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ وہ کتنی بھی خوشی منائیں، وہ کتنا بھی نعرہ لگائیں، کتنا بھی کچھ کریں، کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب نام نہاد منافق قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، وہ نکل کر کے آتے ہیں بلوں میں سے۔ کتنے نام نہاد مسلمان میرے عزیزوں ایسے ہیں، اس میں ایک تو دیوبند کا رہنے والا جو راؤ مشرف ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ 22 جنوری کو سارے مسلمان بھی یہ کام کریں کہ وہ رام کے نام کا جاپ کریں اور نعرے لگائیں۔ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے کہ جس نے پہلے بھی شیولنگ کی پوجا کی اور بہت سارے کام اس نے ایسے کیے ہیں کہ جس سے اس کا مشرک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، اگر یہ ایسا کر رہے ہیں نا تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے اکابر بھی یہ کام کر چکے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے جا چکے ہیں۔ ان کے بڑوں کے نزدیک تو میرے عزیزو رام بھی اللہ کے نبی ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کرشن بھی اللہ کے نبی معاذ اللہ رب العالمین، لکشمن بھی اللہ کے نبی معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کے بڑوں کے نزدیک تو گوتم بدھ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیزو ان کا کوئی ایمان تھوڑی ہے، تو حالات دیکھ کر، وقت دیکھ کر باتوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں ایمان سے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، تم بھی رام کا نام لو یا اپنے گھروں میں جاپ کرو یا مسجدوں میں کہو یا جہاں تم رہتے ہو وہاں بھی نعرے لگاؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے عزیزو، یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا گیا ہے ان کے بڑوں کی کتابوں میں کہ جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اللہ کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی ہم ان کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے بھی، ان کے بڑوں نے بھی ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات میرے عزیزوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے سے پورا مسلم معاشرہ بدنام ہوتا ہے، پوری سوسائٹی بدنام ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر ان کا جو لبادہ ہے میرے عزیزوں وہ تو مسلمانی ہے نا، چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی ہے سر پر، کرتا پاجامہ ہے، تو یہ اسلامی لباس پہنے ہیں، اپنی ایک پہچان انہوں نے بنا رکھی ہے، لیکن اندر ان کے کچھ اور ہی موجود ہے۔ تو یار اگر تمہیں اتنا ہی پیار ہے نا، اتنی ہی محبت ہے تمہیں، اور تمہارے بڑوں کو بھی اتنا ہی پیار، اتنی محبت تھی، تم مکمل طور سے سناتن دھرم کو کیوں نہیں اپنا لیتے ہو؟ طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ تمہیں روکا کس نے ہے؟ تمہیں کس نے باندھ کر رکھا ہے؟ تمہارے رہنے سے مذہب اسلام کو نقصان ہے، لیکن تمہارے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسلام دھرم کو چھوڑ کر اگر تم کوئی اور دھرم قبول کرو گے نا تو مذہب اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم جاؤ اور صرف نام نہ لو بلکہ باقاعدہ عبادت کرو، باقاعدہ پوجا کرو، وہاں جا کر کے جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ بتاؤ، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کام کر رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کو ماننے والا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، خدائے یکتا کی عبادت کرنے والا ہے، جو رب کریم کو ماننے والا ہے، وہ ہرگز اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے 2 خداؤں کو، 3 خداؤں کو، 1 کروڑ خداؤں کو ماننے کا۔ ہمارے یہاں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایک اللہ کو ماننا ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ میں کسی کو تم شریک کرو گے، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، وہاں تو معافی نہیں ہے نا کوئی میرے عزیزو۔ تو میرے عزیزو آپ نہ ان کے چکروں میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند روپے کی خاطر اپنا زمین بیچ چکے ہیں۔ چند پیسے ان کو ملتے ہیں تو جو اوپر سے پریشر پڑتا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ RSS کی بی ٹیم ہے، راشٹریہ مسلم منچ سے ہی تعلق رکھنے والے منافق قسم کے لوگ یہ وہی کہتے ہیں جو RSS ان سے کہلواتی ہے۔
تو تمہیں نام لینا ہے لو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، وہ ہرگز اس عمل کو نہیں کرے گا، وہ ہرگز اس کام کو نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، ایمان ہمارے لیے ضروری ہے میرے عزیزو۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے یار کہ ہر وقت نہ توبہ و استغفار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات تم نے اپنی زبان سے کہہ دی ہو، یا کوئی ایسا عمل کر لیا ہو کہ جس سے تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو۔ دعائیں کرتے نا میرے عزیزو، اللہ ہمیں دولت عطا فرما، عزت عطا فرما، دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، لیکن یار یہ ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں، ایمان کی حالت میں رہوں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تب بھی میرا ایمان سلامت رہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ دور ایسا ہے کہ جس میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔